جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام قرآن اور شریعت پر کسی اور کو برتری دے گا، فوقیت دے گا، ترجیح دے گا، اس کی بالادستی ثابت کرے گا، وہ کافر ہے۔ مسلم لیگ جو ہے اس کا جو پہلے دن سے دستور بنایا گیا تھا، دستور کے ساتھ تو تمام حکومتیں متفق ہیں، اور وہ دستور سراسر لا دینیت اور کفر پر مبنی ہے، کیونکہ اس میں ایک شق یہ رکھی گئی تھی کہ مسلم اور غیر مسلم کا حکومت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور یہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی شریعت مطہرہ جو ہے اس کے ساتھ سراسر تصادم ہے۔ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام قرآن اور شریعت پر کسی اور کو برتری دے گا، فوقیت دے گا، ترجیح دے گا، اس کی بالادستی ثابت کرے گا، وہ کافر ہے۔ وضاحت اس کی آپ سنیں۔ دوسری وجہ تکفیر، مسلم لیگ میں جتنے بالاجماع مرتدین تھے، یعنی فقہاء، متکلمین، علماء حقانی، یعنی شریعت اسلام والوں کے نزدیک جتنے مرتدین تھے، ان کو مسلم لیگ میں مسلمان کہا گیا اور مسلمان مانا گیا، تھے وہ مرتد، باجماع امت مرتد، لیکن ان کو مسلم لیگ کے اندر کیا مانا گیا؟ بلکہ عجیب بات ہے کہ خود مسلم لیگ کا بانی، اول بانی، پہلا اس کی بنیاد رکھنے والا، وہ ایک بہت بڑے مرتد غیر مسلم فرقے کا معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اور وہ فرقہ ہی مرتدوں کا ہے۔ وہ سر آغا خان تھا، سر آغا خان سوئم تیسرا۔ یہ اسماعیلی بہرے باجماع امت کو کافر ہے۔ میں اپنے ہاتھ میں ایک کتاب رکھتا ہوں ان کے مذہب کی، ان کے مذہب کے لکھنے والے نے ہی یہ کتاب لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام، ڈاکٹر زاہد علی، مکتبہ بینات علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی سے چھپی ہے۔ اس نے اپنے مذہب کی وضاحت کرتے ہوئے توحید اور الوہیت کے مسئلے پر جب کلام کیا ہے تو کلمہ طیبہ یہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، صفحہ نمبر 26 پر۔ کتنا صفحہ؟ یہ جو ہے نا قرآن مجید میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو اللہ الخالق البارئ المصور، لکھتا ہے اس میں اللہ سے مراد عقل اول یا امام الزمان ہے۔ یعنی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آغا خان ہوتا ہے ہر دور کا وہی اللہ ہے، یا عقل اول 10 عقل فلاسفہ بناتے ہیں، یہ عقل اول کو خود اللہ کہتے ہیں۔ یہ اسماعیلی ہے، یہ صاف لکھ رہا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ ہے نا کلمہ طیبہ، اس کی تفسیر اور معنی یہ خود لکھ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے مولانا معز فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے لا امام الا امام الزمان، یعنی اللہ سے کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف زمانے کا جو امام آغا خان ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ کا یہ معنی اللہ کی جگہ کہتے ہیں اللہ بول کر امام زمانہ یعنی آغا خان مراد ہے۔ تو ان کے کلمے کا مطلب ہو گیا کہ عبادت کے لائق صرف آغا خان ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ جو کلمے کا یہ معنی کرے وہ سارے مسلمانوں کے نزدیک کافر نہیں ہوگا؟ وہ مشرک نہیں ہوگا؟ مرتد نہیں ہوگا؟
اتنا بڑا کافر اعظم مسلم لیگ کا بانی ہے. کیسی عجیب بات ہے بھائی. پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، ادھر ہو جائیں. اتنا بڑا کافر اعظم، اتنا بڑے کافر مرتد غیر مسلم فرقہ، اس فرقے کو اسماعیلیہ بھی کہتے ہیں، باطنیہ بھی کہتے ہیں. ان کی پھر آگے کئی شاخیں ہیں. دروزیہ ان کی ایک شاخ ہے، اور نظاریہ ان کی شاخ ہے. نظاریہ کو خوجہ کہتے ہیں، اور یہ مسٹر جناد جو تھا یہ خوجہ رافضی تھا، یعنی اسی فرقے کی خوجہ شاخ سے تھا. یہ وہ حقائق ہیں جن کو کچھ ٹھکرا نہیں سکتا، جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس میں کہتا ہے، اس میں اللہ سے اشارہ عقل اول کی طرف ہے. اور بھی ان کے پاس کیا بیان کریں ان کے کفریات. بلکہ جس طرح کہ ہم نے پڑھا ہے، لغت کی مشہور کتاب ہے ہمارے لغت کی، ہندوستان میں فارسی لغت کی مشہور کتاب ہے غیاث اللغات. تو غیاث اللغات میں یہ لکھا ہے کہ یہ اسماعیلی وہ فرقہ ہے جو گھوڑے کے اعلی تناسل کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو خدا سمجھتے ہیں، یعنی عبادت کے لائق سمجھتے ہیں. گھوڑے کے اعلی تناسل. اب ایمان سے بتانا یار، اتنا غلیظ فرقہ لانا. جو کانگریس والے تھے ان کا بڑا گاندھی تھا. کون تھا؟ گاندھی. یعنی جنہوں نے جو ہندوستان بنانے کے حق میں تھے وہ کون تھے؟ ان کا بڑا گاندھی تھا. اس کے اندر بھی یہ سب فرقے موجود تھے، یہ سب فرقے شامل تھے. بریلوی بھی شامل تھے اور سب دیوبندی پیش تھے اس کے اندر. اور یہ جو ہے مسلم لیگ جس کو کہتے ہیں، اس مسلم لیگ کا جو سربراہ ہے وہ گھوڑے کے اعلی تناسل کی پوجا کرتا ہے، اور جو گاندھی ہے وہ پوجا کرتا ہے بت بنے ہوئے بت اور مورتی کی. اب ذرا بات سمجھنا یار، ایسی عجیب بات ہے کہ جو بت کو پوجے وہ تو کیا ہو، اور جو گھوڑے کے اعلی تناسل کو پوجے یہ ہو مسلم لیگ کا پہلا صدر اور پہلا بانی. اس کی جماعت مسلم ہے اور اس کی جماعت کافر ہے. ان لعینوں سے ہم پوچھتے ہیں یہ کہاں سے فیصلہ لیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ جی یہ بات اعلی تناسل والی غیاث اللغات میں ملتی ہے کہیں اور، ارے بھائی اس کو چھوڑ دو. چلو یہ جو کتاب ہاتھ میں ہے یہ تو مذہب کی ہے، اور مذہب والا لکھنے والا ہے، چھان بین کر کے تحقیق کر کے اپنے عقائد کو لکھ رہا ہے. نام کتنا عظیم کہ ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت ہے، وہ حقیقت بیان کر رہا ہے. تو حقیقت بیان کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ کلمہ کا معنی ہی یہ ہے لا امام الا امام الزمان. کیونکہ امام جو ہے اللہ ان کے نزدیک عبادت کے لائق وہی امام زمانہ. اس کو کہتے ہیں یہ حاضر امام. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو یہ شیعوں کا بدترین ٹولہ ہے. ایک ہے حاضر امام والے، جو غائب امام والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی چھپا ہوا ہے اور وہ آئیں گے اور وہ ہمارے قرآن لائیں گے، وہ قرآن، یہ قرآن نہیں ہے فلاں. یہ فرقہ جو ہے ان کا، اس کو اثنا عشری کہتے ہیں. اثنا عشری شیعہ او بھائی وہ غائب امام والے ہیں، اور اسماعیلی جو ہیں وہ حاضر امام والے. اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ہے نا غائب امام ہے اسماعیلی، یہ کہتے ہیں جو آغا خان ہوتا ہے وقت کا بڑا ہمارا امام زمانہ اس کو کہتے ہیں، امام الزمان جس کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ وہی خدا ہے اور وہی قرآن ہے. قرآن علیحدہ نہیں، بس یہی قرآن ہے. یہ جو قرآن ہے اس قرآن کو نہیں مانتے. معبود بھی اسی کو مانتے ہیں، قرآن بھی اسی کو مانتے ہیں. اور جو ہیں اثنا عشری شیعہ جن کو کہتے ہیں غائب امامیہ. کیا غائب امامیہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو امام غائب بیٹھا ہوا ہے
وہ قرآن لائے گا، لہذا قرآن اس کے پاس ہے، یہ قرآن ہے، تو وہ بھی منکر قرآن ہوئے اور یہ بھی. لیکن سخت ترین جو کافر جنس ہے نا وہ اسماعیلی ہوں. کن شیوں کی ہے؟ اب اسماعیلی جو ہیں، یہ جو اسماعیلی ہیں ان کے متعدد نام ہیں، آپ ذہن میں رکھیے گا. ان کو کرامتا بھی کہتے تھے، کرامتا، باطنیہ، اسماعیلی، فاطمی، یہ سبھی نہیں کریں. اسلائین کی جو پہلا صدر تھا اسماعیلی آغا خان تیسرا، میرے پاس پہلے کی بھی تصویر پڑی ہوئی ہے، یہ پہلا صدر ہے. سر آغا خان سوئم نیچے لکھا ہوگا، دیکھ رہے ہو نا کتنا بڑا مسلمان ولی لگ رہا ہے. میرے پاس آغا خان اول جو ہے ادھر کا، اس کی بھی تصویر ہے، وہ داڑھی والا ہے. ایران سے آئے تھے 1800 تقریباً 38 یا 34 میں، وہ بلوچستان کے راستے سے داخل ہوئے. اور پھر اس وقت انگریزوں کی جنگیں ہو رہی تھی پٹھانوں اور سندھی مسلمانوں کے ساتھ. یہ پہلا جو خان تھا آغا خان، اس کتے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کو ملا کر تو انگریز کی حمایت کی اور مسلمان مارے. یہ ہمیشہ روز اول سے کتی کے بچے یہ انگریز کے ہی وفادار چلے آ رہے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا، اس وقت اور یہ مسلم لیگ جو بنی تھی، یہ فری میسن جو ہے نا، فری میسن کا یہ رکن تھا، یہ تو پکی بات ہے. آغا خان سوم، اچھا یہ آغا خان سوم جو ہے نا، اس کا نام تھا سلطان سر محمد شاہ. کیا نام تھا؟ سر محمد شاہ. یہ 1877 میں پیدا ہوا اور 1957 میں اس کی وفات ہے. یونائٹڈ نیشنل ہائی کمشنر فار ریفیوجیز کا بانی اور اسماعیلی فرقہ کا روحانی پیشوا. اور پھر فری میسن جو یہودیوں کی خاص جماعت ہے، اس کا یہ خاص کارکن. خیر یہ تیسرا. اب ایمان سے بتانا بھائی، جو اسماعیلی فرقے کافر بالاجماع، اب دیکھو بھائی اس کو دیوبندی کافر کہیں گے کہ نہیں؟ ارے بھائی جب دربار پر جانے والے کو وہ کافر کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وہابی ٹولہ کافر کہتے ہیں. تو جو کلمہ ہی یہ کرے لا امام الا امام الزمان، لا الہ الا اللہ کی بجائے لا امام الا امام الزمان، اور وہ کہے اللہ امام زمانہ جو ہے وہی اللہ ہے اور عقل اول جو ہے وہی اللہ ہے، اب ایمان سے بتانا یہ ممکن ہے کہ پھر وہابی اس کو کافر نہ سمجھے؟ بول. اس کا مطلب ہے یہ تو سب کے نزدیک کافر ہوگا کہ نہیں؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پھر دیوبندیوں وہابی خصوصاً شبیر عثمانی جو دیوبندیوں کا تھا، شیخ الاسلام جس نے مجرم لیگ کا ساتھ دیا تھا، تو اس نے اس کو بھی مسلم کہا، کیونکہ مسلم لیگ جو کہتا تھا اور مسلم لیگ کے حق میں تھا، تو مسلم لیگ کا پہلا بانی اس کو وہ کافر کیسے سمجھے گا؟ اگر پہلا جو ہے وہ کافر ہوگا تو پھر تو کافر لیگ ہوگی، مسلم لیگ تو نہیں ہو سکتی. سمجھ نہیں آ رہی بھائی؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پہلا صدر مسلم لیگ کا وہ سر آغا خان سوئم سر محمد خان ہے. اور وہ کون ہے؟ اسماعیلی بورا، ان کا معبود ہے، فرقے کا معبود ہے، وہ اس کو خدا جانتے ہیں. یہ پوجا پاٹ کرواتا ہے اپنی، قرآن بھی یہی ہے سب کو، یہ قرآن کو. اب اتنے بڑے کافر اعظم جو ہیں، ان کا جو بڑا جو ہے وہ کتنا بڑا کافر اعظم ہوگا، اور وہ کون بن رہا ہے؟ مسلم لیگ کا پہلا صدر. اب ایمان سے بتانا مسٹر جناح کی کابینہ اور نیچے جتنی حکومتیں ہیں
وہ کیا پہلے صدر کو کافر اعظم کہیں گے؟ کافر مانیں گے؟ کافر مانیں گے تو مسلم لیگ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ اب اس جاہل ملا کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ ایک وجہ تکفیر اتنا آیا ہے، اتنا واضح ہے کہ یہ تمام مرتدوں اور خصوصاً اسماعیلی جو ہیں ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور لعنت ہے ان ملاؤں پر جنہوں نے مرزائیوں کو تو کافر قرار دلوایا۔ بات کو سمجھنا، کافر قرار دلوایا، حالانکہ وہ شریعت میں تو پہلے کافر تھے، نہیں سمجھ لگی؟ لیکن ان لائنوں نے شریعت مطہرہ پر برتری اسمبلی کی ثابت کرنا چاہیے، تو ان حرامیوں نے اسمبلی کی برتری کو ثابت کیا، اور اسلام شریعت کی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ زیردستی ثابت کی، اور اس کو فوقیت اس کو دی کہ جب تک اسمبلی نہیں مہر لگائے گی تو شریعت کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لہذا شریعت مطہرہ میں اگرچہ مرزائی کافر ہیں، لیکن اسمبلی نے کیونکہ کافر نہیں قرار دیا تو اس وجہ سے وہ کافر نہیں تھے۔ جب اسمبلی نے قرار دیا تو پھر کافر قرار پائے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اسمبلی بڑی ہے اور شریعت چھوٹی ہے۔ ملا بھی اور یہ غیر ملا بھی کہ جو سمجھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی حیثیت ہے، وہ جب مہر لگائیں گے تو پھر شریعت کی قدر بنے گی، ورنہ نہیں۔ بتاؤ یہ آج خود کفر ہے یا نہیں؟ بولو۔ اچھا، لیکن میں ایک بات کروں گا، ادھر دیکھیں کہ بتائیں جب اسمبلی کی تکفیر، اسمبلی کے کافر قرار دینے سے وہ کافر بنے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اگر اسمبلی آج پھر اپنا فیصلہ بدل لے اور الیکشن ہو جائے اسمبلی میں اور ووٹ پڑ جائیں زیادہ مرزائیوں کے مسلمان ہونے کے حق میں، تو پھر ایمان سے بتانا پھر اسمبلی کا فیصلہ بدل جائے گا کہ نہیں؟ جب بدل جائے گا تو میں ملاؤں سے پوچھتا ہوں بتاؤ اب تمہارا کیا بنے گا؟ اور اس کا مطلب ہے پہلے دن سے تم نے اسمبلی کو اتنا مطلق العنان اور بے لگام قرار دیا کہ اس کو یہ حق حاصل ہے، کافر بھی قرار دے سکتی ہے اور مسلمان بھی قرار دے سکتی ہے، جس کو جس طرح چاہے تو لانتی ہو۔ تم تو کافر قرار دینے چلے تھے کن کو؟ فرزائیوں کو، اور اس نظریے کے ساتھ تم تو خود کافر ثابت ہو گئے۔ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام قرآن اور شریعت پر کسی اور کو برتری دے گا، فوقیت دے گا، ترجیح دے گا، اس کی بالادستی ثابت کرے گا، وہ کافر ہے۔ خیر، ان لائنوں نے کیا کیا، اپنا کباڑہ کیسے کیا، ہم اس کی طرف کیا جائیں، لیکن میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، ایسی عجیب بات ہے بھائی، مرزائی کافر قرار دیا گیا، اور جو اسماعیل مرزائی نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، اس کا دعویٰ کیا، اور جو آغا خان ہے وہ تو دعویٰ ہی خدا ہونے کا کرتا ہے۔ تو کتنے حرامی ہیں یہ ملا کہ نبوت کے دعوے کرنے والے کو کافر قرار دے رہے ہیں، اور جو خدا ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے وہ مسلم لیگ کا پہلا صدر ہے۔ وہ حرامی ملا، وہ حرامی ملا ایسے خبیثوں پر، یہ ہمارے فدو کے بچے، یہ ہمارے مشائخ ہیں، ہم ایسے لونڈے ہیں، ایسے بے ایمان بے وقوف لوگ ہیں کہ ہم ایسے کتوں کو اپنے مشائخ مان لیں۔ خبردار، ایسوں کو کھڈے میں پھینکتے ہیں ہمارے ایسے بے ایمان منافق، بے ایمان بے عقل لوگ جو ہیں وہ ہمارے کوئی مشائخ نہیں ہو سکتے۔ وہی بات کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی۔ اچھا اب بتاؤ بھائی، اسماعیلی بہرے کو مسلمان سمجھنا یہ صریح کفر ہوا کہ نہیں ہے؟ جب یہ صریح کفر ہے تو یہ ساری حکومتیں کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ تو تمام پارٹیوں کا اور تمام حکمرانوں کا اجتماعی کفر ہو گیا۔ دوسرا بول تو، دوسرا کفر ہو گیا اقوام متحدہ کے چارٹ کو ماننا اور ویٹو پاور کافروں کی 5 کافروں کی ویٹو پاور تسلیم کرنا، یہ تیسرا کفر ہے۔ ویٹو پاور کا معنی قرآن مجید کی آیت پڑھیں نا اور ادھر ویٹو پاور کا معنی کریں تو دونوں ملتے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میری شان یہ ہے کہ جو کام کروں مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، میں سب سے پوچھ سکتا ہوں، یہ شان ہے اس کی۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کیا فرمایا؟
مولانا رفیق صاحب سن رہے ہیں نا؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. حتیٰ کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم با این حیثیت، با این شان کہ وہ محبوب خدا ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتے. جو یہ کہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتے ہیں، وہ کہا ارے بھائی الہ وہی ہوتا ہے جس کو کوئی نہ پوچھ سکے، کیونکہ وہ غایت اور منتہا ہے، وہ انتہا ہے بس. اور انتہا اسی پر ہو سکتی ہے جو ہر کسی سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے. اور جو ہر کسی سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے، پھر اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اگر کوئی پوچھ سکے تو پھر تو محتاج ہو گیا. اب لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ہر کسی سے وہ پوچھے گا، ہر کسی سے. یہ شان کس کی ہوئی؟ اب آئیے ویٹو پاور کو چھیڑیں. اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ ویٹو مانا تردید، پاور مانا طاقت، تردید کی طاقت، جس کا واضح مطلب یہی نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ابھی شان آپ نے کہ بھئی ہم 5 ہیں اور ہم 5 کافر ہیں. ہم جو کہیں گے سب کو ماننا پڑے گی، اور ہمیں سب کی ماننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. مرضی آئے تو مان لیں، مرضی آئے تو. مولانا رفیق صاحب یہ ایسے ہی ہے مانا کہ غلط ہے؟ ویٹو پاور کا اب یہی مانا ہوگا کہ بھئی ہماری یہ شان ہے، ہم 5 کافروں کی ویٹو پاور کی جتنا ملک ہیں وہ 5 ہیں، اور 5 کے 5 کیا ہیں؟ کافر ہیں. تو وہ ویٹو پاور کا اب کیا مانا ہوا؟ وہی تردیدی پاور. نہیں مانتے تم کون ہوتے ہو ہماری نہ ماننے والے، اڑا دیں گے. اس کا مطلب ہے وہی شان الوہیت جو اللہ تعالی کی شان تھی، ویٹو پاور مان کر کافروں کی مانی گئی، کافروں کے لیے وہی شان مانی گئی کہ کوئی اور بات ہے؟ بولتے نہیں جا رہے. یہ شان اللہ کی تھی کہ میں سب سے پوچھ سکتا ہوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اور ان کتے کافروں نے یہ شان اپنے لیے ثابت کی، اور جتنے ماننے والے ملک ہیں انہوں نے ان کافروں کی یہ شان مانی، کافروں کے لیے یہ شان الوہیت کو ثابت کیا اور تسلیم کیا. اب بتائیں یہ سب کے سب ملک جو ہیں حکمران حکومتیں وہ مشرک ثابت ہوئی. کیوں کہ انہوں نے اللہ تعالی کی وہ شان جو اس کے ساتھ مختص ہے اور کسی اور میں جانا اس کا محال ہے، انہوں نے کافر کے لیے مانی، کافر کے لیے تسلیم کی. مسٹر جناح نے کہا تھا کہ ہم پاکستان ہمیشہ کے لیے اقوام متحدہ کا پابند رہے گا. یہ مطالعہ پاکستان میں عام لکھا ہوتا ہے. ہم اچھا وہ 5 کافر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ویٹو پاور ہو، سعودیہ والے اور عرب والے اور ہندوستان والے، پاکستان والے، بلوچستان والے، یہ سارے جو ہیں یہ اس کی ویٹو پاور کو اس کی ویٹو یعنی کافروں کی یہ شان نعوذ باللہ من ذالک جو اللہ تعالی کے لیے خاص تھی، یہ مان کر مشرک بن گئے اور شرک اکبر ہوا. یہ نہیں ہے کہ یہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر ہو گیا. کون سا شرک ہو گیا؟ شرک اکبر ہو گیا. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ڈر کے مارے سب مان رہے ہیں. کس کو مارے؟ ڈر کے مارے مان رہے ہیں. ان کی ویٹو پاور جو تسلیم کر رہے ہیں تو ڈر کے مارے کہیں بھئی ہمیں وہ ہمارا ملک نہ چھین لیں، ہمیں ختم نہ کر دیں. یہ بات مسٹر جناح نے بھی کہی تھی، لیکن کسی اور موقع پر. ویٹو پاور جو ہے اس کے تسلیم عدم تسلیم کے موقع پر نہیں، ایک اور موقع پر مسٹر جناح نے یہ بات کہی
اور عبد القیوم ہزاروی یہ جامعہ نظامیہ جو ہے اس کا مفتی مر گیا ہے، ویسے ہی مردہ تھا اور مر بھی گیا ہے، وہ زندہ ہی مردہ تھا. تو اس مردہ نے بھی میرے ساتھ یہ بات کی تھی کہ یہ حکومتیں مانتے ہیں کہ یہ کفر کا نظام ہے، لیکن بات کیا وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں. پھر وہ پہلی بات جو مسٹر جناح کی ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی، یہ ڈاکٹر اسرار جو ہے نا اس نے بھی کہی ہے، اور اس سے پہلے نیچے والی کتاب دکھانا، اس سے پہلے عبدالستار خان نیازی یہ کہہ چکا. عبدالستار خان نیازی نے یہ اس کی کتاب ہے خود نوشت، یعنی روایت ہے کس طرح کی کہ وہ خود منہ سے بولتا گیا بتاتا گیا اور لکھنے والا لکھتا گیا. اب عبدالستار خان نیازی کے یہ حالات جو میرے کتاب میں ہاتھ میں کتاب ہے، اس کے یہ حالات اس کے اپنے بتائے ہوئے ہیں، یعنی صاحب حالات کے حالات اس کی زبانی ہے. اس کا نام ہے میں مولانا عبدالستار خان نیازی، لکھا ہوا ہے نا اوپر دیکھ رہے ہیں. اس کے صفحہ نمبر جو ہے وہ 18 اور 19 پر مسٹر جناح کے ساتھ اس کی گفتگو ہے، اس کو درج کیا گیا ہے. کیونکہ یہ مسٹر جناح کے تحریک پاکستان کے دور میں، پلیدستان کے دور میں یہ کیا تھا، یہ کارکن تھا. مسٹر جناح کا یہ کیا تھا، اس وقت یہ تقریباً میرے خیال میں BA کا اسٹوڈنٹ عبدالستار خان ہے. تو ایک گفتگو اس نے لکھی ہے جو اس کی مسٹر جناح کے ساتھ ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے میں نے مسٹر جناح سے، یہ تو قائد اعظم کہتا ہے نا، کہ میں نے قائد اعظم سے کہا کہ حضرت ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نظام حکومت کا نام خلافت ہے، جمہوریت نہیں. جمہوریت لا دین نظام ہے اور خلافت دینی نظام ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہو جس وقت آپ مسلمانوں کے سیاسی رہنما بنے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کا ہی جو پروگرام ہے خلافت والا وہ ان کو پیش کیا جائے. آپ خلافت کی بجائے جمہوریت کا نام کیوں لیتے ہیں؟ خلافت میں یہ ہے، پھر اسے سمجھایا، خلافت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 1,00,000 آدمی ایک طرف ہے اور مقابلے میں ایک شخص اللہ تعالی کے قرآن کی دلیل لایا ہے تو 1,00,000 کی بات رد ہو جائے گی اور ایک کی مانی جائے گی. یہ عبدالستار خان نیازی اس کو کہہ رہا ہے، اس کو مسٹر جناح. اور جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ ایک اگرچہ قرآن لا رہا ہے لیکن 2 یا 3 یا 10 یا لاکھ آدمی زیادہ ہیں تو ایک کے مقابلے میں اب ان کی مانی جائے گی اور اس قرآن والے کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا. تو یہ تو جمہوریت کا نظام لا دین نظام ہے، تو آپ دینی نظام کی بات کریں خلافت کی. تو مسٹر جناح نے جواب دیا، جواب پڑھ کر سناتا ہوں. اس نے کہا اس چیز یعنی نظریہ خلافت کا پرچار سے ہمارے دشمن اور بھڑک اٹھیں گے. آپ لوگ نہیں جانتے کہ اگلے روز مسٹر جیکار ایک ہندو لیڈر کہہ چکا ہے کہ اگر انقرہ ترکی کا دارالخلافہ انقرہ سے ایک تیر چلایا جائے تو وہ سیدھا دہلی تک پہنچ جاتا ہے. کیا مطلب کہ اس ہندو لیڈر نے یہ کہا کہ دنیا کے مسلمان سب ایک ہیں. اب مسٹر جناح آگے کہتا ہے اس لیے کیونکہ کافر پہلے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک ہیں، تو اس لیے میں ان لوگوں یعنی غیر مسلم عیسائیوں اور ہندوؤں سکھوں کو اور زیادہ تلخ نہیں کرنا چاہتا، یعنی ان کو غصہ زیادہ دلانا، لہذا میں جمہوریت کا کفر کا نظام یعنی تسلیم یہ کر رہا ہے
کہ یہ نظام جو میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں تو اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ تاکہ کافر ناراض نہ ہو جائیں. کیا 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 وہ پہلے یہ جو ہم ایک علیحدہ مسلم لیگ بنا کر چل رہے ہیں وہ اس کو بھی مشکل سے گوارا کر رہے ہیں. تو اگر میں کہوں کہ ہمارا پروگرام بھی اسلامی ہوگا تو پھر تو یہ سارے دشمن اور زیادہ ناراض ہو جائیں گے. تو میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. اب یہ دیکھیں تو یہاں پر ذرا غور کریں. اس کا مطلب ہے اس تقریر سے ثابت ہوا کہ جمہوریت عبدالستار خان نیازی بتا رہا ہے اور مسٹر تسلیم کر رہا ہے کہ جمہوریت کافروں کا نظام ہے، مسلمانوں کا نہیں. اور مسلمانوں کے نظام کا نام کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت میں بڑا حاکم عوام ہوتے ہیں اور خلافت میں بڑا حاکم اللہ ہوتا ہے. خلافت میں اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے اور خلیفہ وقت چلانے والا ہوتا ہے. جمہوریت میں عوام کی بکواسات ہوتی ہیں اور چلانے والا حاکم ہوتا ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو ایک تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ نہیں. اب ان لائنوں کا کیا بنے گا جو حرامی کہتے ہیں کہ جمہوریت اسلامی ہوتی ہے. بھئی تمہارا باپ عبدالستار خان نیازی اور مسٹر جناح یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جمہوریت کا نظام کافروں کا ہے، مسلمانوں کا. تو حرامی تم کہتے ہو جمہوریت اسلامی ہوتی ہے. تو یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ کیسے بن گیا؟ اوئے 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 اوئے. نمبر ایک. نمبر دو، مسٹر کہہ رہا ہے کہ اگر میں جمہوریت کو چھوڑتا ہوں اور خلافت کا نظام اسلامی اس کی بات کروں گا تو کافر مجھ سے کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے یہ کافروں کو راضی کرنا چاہتا تھا، خدا رسول کو راضی کرنا نہیں چاہتا تھا. اور جو کافروں کو راضی رکھنا چاہتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. اور پھر کیسی عجیب بات ہے بھائی کہ جب جمہوریت کافروں کا نظام ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کافروں کو راضی رکھنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے ان کے نظام کی بات کرتا ہوں. تو بتائیں اللہ تعالیٰ کا نظام جو خلافت کا ہے یہ اس کی بات نہ کر کے اس نے جب جمہوریت کی بات کر کے کافروں کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ کے نظام خلافت کی بات نہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا. کافر جو ہے وہ اپنے نظام کے بغیر راضی نہیں ہوگا، نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے بغیر راضی ہو جاتا ہے. معلوم ہوا اس کافر اعظم نے اپنا کافر ہونا سارا دکھا دیا، بتا دیا کہ میں کیا. پھر یہ کہہ رہا ہے عبدالستار خان نیازی کہ میں نے کہا سر آپ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے ہیں. سر آپ اپنا فرض